السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ وہ خالق اور مالک جس نے ہم پر اپنے بے پناہ انعامات اور احسانات کیے ہیں کہ اگر ہم چاہیں بھی تو اپنے رب کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی چکا نہیں سکتے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رہبر رہنما جہنم کے رستے سے ہمیں بچا کر جنت کے رستے پر چلنے والا بنایا. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کوئی بھی شے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں. اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی ہر تخلیق، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی حکمت ہے.
کبھی ہمیں اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور کبھی ہماری عقلیں اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی مخلوقات میں سے، اللہ کی تخلیقات میں سے ایک تخلیق جسے ہم اولاد کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے رب کا ہم پر بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی شخص کی اولاد کو بے مقصد یا بغیر کسی حکمت کے پیدا نہیں کیا، اور یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جسے جو چاہتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جسے رب چاہتا ہے اسے اللہ بیٹیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے چاہتا ہے اسے اللہ بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، ایک وہ وقت تھا اسلام سے پہلے کا جب معاشرے کے اندر اولاد میں سے بیٹی کو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ بڑی ہو کر ہم پر بوجھ پڑے گی، اسے کما کر کھلانا پڑے گا، یہ ہماری کمزوری کا باعث بنے گی، اور پھر بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، پھر بیٹیوں کی موجودگی کو اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا، جب شریعت دے کر اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیٹیوں کی عزت، اہمیت اور ان کی عظمت کو اجاگر کیا، اور پھر اسلام آنے کے بعد وہی لوگ جو اسلام سے پہلے بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، اپنے لیے عار سمجھتے تھے اور بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہی لوگ بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے لگے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہم اپنے نبی کے احکامات کو بھولتے گئے، اور اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر موجودہ زمانے میں بیٹی کو ناپسند کرنے کی روش بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ ہمیں اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان سے آزاد ہوئے تقریباً 75-76 سال تو ہو چکے ہیں، لیکن ہم اس پون صدی کے اندر بھی اپنے ذہنوں میں سے ان ہندوانہ رسوم و رواج کو، ان کی ذہنیت اور سوچ کو نکال نہیں سکے۔ اس معاشرے کے اندر بھی، ہندوؤں کے معاشرے کے اندر بھی بیٹی کو عار سمجھا جاتا ہے، بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور یہی طرز عمل کفار کا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ روش بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر اخبار اٹھائیں، دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ کہیں پر سنگدل باپ نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے بطن سے چھٹی بچی کیوں پیدا ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو، مائیں اس کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو اسے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کر کسی کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے،
اور کبھی ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ اس بیٹی کو ہسپتال کے اندر ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور ابھی پچھلے دنوں تقریباً ایک ہفتہ قبل آپ نے ایک واقعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ میاں والی کے علاقے کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، باپ نے بڑا غصہ کیا جب نرس نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹی کی رحمت دی ہے، بڑا غصے ہوا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ بیوی نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ رب کی عطا ہے، رب کی دین ہے، لیکن غصے سے بیٹی کو وہاں بیڈ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ بیوی تو ہسپتال سے چھٹی ہوئی گھر چلی گئی، 7واں دن تھا بیٹی کو، ابھی 7 دن کی بیٹی تھی کہ اس معصوم سے بدن کے اندر اس سنگ دل باپ نے 5 گولیاں داغ دی، اس لیے کہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے۔ یہ ہندوانہ سوچ، یہ کفار کی روش، یہ محترم بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے پرورش پا رہی ہے، بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس سوچ کی، اس طرز عمل کی مکمل نہیں کی ہے، منع کیا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، جب اللہ کے سامنے ہر انسان نے کھڑا ہو کر سوال و جواب کرنا ہے، تو وہ بیٹی، وہ بچی جسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا گیا تھا، یا جسے پیدا ہونے سے قبل ہی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا کر ابارشن کروا دیا گیا تھا، اسے ضائع کروا دیا گیا تھا، کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا گناہ کون سا تھا، کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا۔ بیٹی کا بیٹا دینا یہ محترم بھائیوں ہمارے رب کا اختیار ہے، اور اللہ مختار کل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ شورى کے اندر اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی تمام بادشاہتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، زمین و آسمان کے تمام اختیارات رب کے پاس ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، جسے چاہے بیٹیوں سے نواز دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹی نہیں دیتا، صرف بیٹے دے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، اس کے بارے میں ہمیں خبر کر دیجئے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، ہم اس سے محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ کا شریک بنانا ہے، اللہ کے سامنے کسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے منتیں مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کرنے والا بھرنے والا سمجھنا ہے۔ پھر عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوال پوچھا دوبارہ ثم ایو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں پتہ چل گیا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اپنی
اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا، اپنی بچیوں کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ این یطعما معاکا، کہیں وہ ہمارے حصے میں سے کھا بھی نہ جائے۔ اور آج محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کی یہ حالت بڑی ہوئی ہے، ہم بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ آج بیٹی کو قتل کرنے کے بارے میں اگر اس کے پیچھے خوف ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ بیٹی بڑی ہو کر ہم پر بوجھ بنے گی، اسے کما کر کھلانا پڑے گا، اس نے تو پرائے گھر میں چلی جانا ہے، کہیں یہ ہماری جائیداد میں سے حقدار حصہ نہ لے لے، اسے وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا، اسے سامان دینا پڑے گا، اسے ساری زندگی کھلانا پڑے گا۔ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ بیٹی کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر بیٹی ہو جائے تو اسے یا تو ہاسپٹل میں چھوڑ آتے ہیں، یا پھر اسے کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر اس سنگ دل میاں والی کے باپ کی طرح اس کے بدن کے اندر گولی اتار دیتے ہیں۔ جبکہ بیٹیوں کو بیٹیوں کو قتل کرنا یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ معصوم کلی جو ابھی کھلی نہیں تھی، اس سے کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، بتا تیرا گناہ کیا تھا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ اور محترم بھائیوں، وہ دن انصاف کا دن ہے۔ اس دن اس بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے قتل کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ وہ خود کہے گی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میرے اس باپ سے پوچھو۔ جب باپ سے سوال ہوگا باپ پھنس جائے گا، پھر جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین بیٹیوں کو ان کی حفاظت کے حوالے سے اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے ڈر سے کہ بیٹیاں ہیں، ان کو کھلائیں گے کہاں سے، آگے ہماری روٹی تو پوری نہیں ہوتی، اس کو کہاں سے دیں گے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ تو ہمارے لیے بوجھ بنے گی۔ اللہ رب العالمین اس کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تنگ دستی کے ڈر سے، تنگ دستی کی وجہ سے، غریبی محتاجی کی وجہ سے، لا تقتلوا اولادکم، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ رب العالمین گارنٹی لیتے ہیں کہ اس بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ جو بھی جان اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنا نصیب، اپنا حصہ لے کر آتی ہے۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بچوں کو قتل کرنا، اولاد کو قتل کرنا غریبی محتاجی کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین اسے کبیرہ گناہ کہہ رہے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ جو روش آج ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہے کہ بچیوں کو ناپسند کرنا، بیٹی کی پیدائش پر منہ چڑھا لینا، غصے سے بھر جانا، یہ روش اور یہ طریقہ رب تعالیٰ نے اہل اسلام کا نہیں بتایا۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، رب تعالیٰ نے یہ طریقہ اہل کفر کا بتایا ہے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا بیان کرتے ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ یہ کفر کافر کہتے ہیں کہ رب کی بیٹیاں ہیں، اور جب انہیں اس چیز کی خوشخبری دی جائے جو یہ رب کے لیے منسوب کرتے ہیں، جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جو یہ رب رحمان کے لیے مثالیں بیان کرتے تھے، جب انہیں اسی اولاد کی، اسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ تاریک پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصہ اتنا ہوتا ہے کہ ظاہر نہیں کر سکتا، اندر ہی اندر چہرہ سیاہ تاریک ہو جاتا ہے۔
غصے سے بھر جاتا ہے. اور ایک اور جگہ پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں اللہ نے بیٹی کی نعمت دی ہے، تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اس بات کو، اس خبر سے لوگوں کو چھپانا چاہتا ہے. یہ اہل کفر کا، یہ کفار کا شیوا ہے، یہ کفار کی روش ہے جو رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو بیٹی کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا ہے ظل وجہہ مسودہ، ان کے چہرے تاریک پڑ جاتے ہیں. یتوارا من القوم، اس خبر کو لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. کہیں میری اس بات کے بارے میں کہ مجھے میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اس خبر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں کبھی بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اسے قتل کر دیتے ہیں. یہ محترم بھائیوں اہل کفر کا، یہ کفار کا شیوا ہے جو بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھتا جا رہا ہے. جبکہ اسلام نے بیٹی کی عظمت اور عزت کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے. آئے ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آئے ذرا شریعت اسلامیہ کو پڑھیں، قرآن و حدیث کی برگردانی کریں. اولاد یہ رب تعالیٰ کا اختیار ہے. للہ ملک السماوات والارض، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے مکس دے دیتا ہے. اور جسے چاہتا ہے اللہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا. یہ رب کا اختیار ہے. جبکہ بیٹیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیٹی کو، شریعت اسلامیہ نے بیٹی کو ایک تحفہ قرار دیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، کہ یہ اللہ کا، یہ بیٹیاں یہ اللہ کا ہدیہ ہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کی ہبہ کی ہوئی چیز ہے. اور بیٹیاں محترم بھائیوں محبت کرنے والی ہیں. ایک مقولہ مشہور ہے کہ لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، بیٹیوں کو اپنے لیے آر نہ سمجھا کرو. لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو. کیوں؟ فإنہن المونسات الغالیات، کیونکہ یہ بیٹیاں المونسات محبت کرنے والی ہیں، انس رکھنے والی ہیں. الغالیات بڑی ہی قیمتی چیز ہے. عورت اور بیٹی یا کسی کی ہو وہ اس قدر قیمتی ہے کہ اگر وہ ماں کی صورت میں آ جائے اللہ رب العالمین نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے. اور اگر وہ بیوی کی صورت میں ہو تو اسے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، کس بیٹی کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا ہے. اور آج یہ ذرا موازنہ کر لیں، کبھی تجربہ کر لیجئے گا یا اپنے معاشرے کے اندر مشاہدہ کر لیجئے گا. بیٹی دکھ درد میں اپنے والدین کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے. والدین بڑھاپے کے اندر گھر میں پڑے ہیں، بچوں کو، بیٹوں کو پرواہ نہیں ہوتی، پاس سے گزر جاتے ہیں. لیکن اگر والدین کی بڑھاپے کے اندر، دکھ درد کے اندر، پریشانی کے اندر اگر کوئی خدمت کرنے والی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے. یہ بہن کی روح کے اندر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ماں جیسا پیار دکھاتی ہے.
اگر بہن مالدار ہو، اگر اللہ نے اسے آسانی دی ہو تو وہ اپنے تنگ دست کمزور بھائیوں کا خیال رکھتی ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، اگر آپ میں سے کسی کی بہن مالدار ہو، اللہ نے اسے آسانی دی ہو، اپنے گھر میں اچھی مال و دولت والی ہو، اگر آپ کو کوئی تنگی پریشانی ہوگی، آپ اپنی زبان سے آدھا لفظ ادا کریں گے، وہ فوراً اس کی کوشش ہوگی کہ آپ کی اس تنگی کو دور کر دیا جائے۔ وہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہے، جبکہ اس کے برعکس بہت کم ایسا معاملہ ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر بھائی مالدار ہو تو وہ اپنی بہن کا خیال رکھنے والے۔ اور محترم بھائیوں، یہ بیٹی، اس کی عظمت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی ہے؟ آئے ذرا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا يوم القيامة، کہ جس بندے کو رب تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہوں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے نوازا ہو، فصبر علیہن، وہ ان بیٹیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، صبر کرے، وَأَطْعَمَهُنَّ، انہیں کھلائے پلائے، وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ، اور انہیں پہننے کے لیے دے، ان کی خوراک کا، ان کے کپڑوں کا، لباس کا اہتمام کرے۔ كُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن جب یہ شخص اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے والا، ان کی تعلیم کا، ان کے بندوبست کرنے والا، ان کے رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے والا، كُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا جب یہ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ بیٹیاں جو جس کی یہ دنیا کے اندر تربیت کرتا رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ دوزخ کے سامنے پردہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ بیٹیاں جن کو آج ہم برا سمجھتے ہیں، جن کو آج ہم اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، جن کو آج ہم ناپسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ سے انسان کے لیے پردہ بن جائے گی۔ ایک واقعہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے آ کر مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، بھوکی تھی، میرے پاس کہتی ہیں کہ صرف 1 کھجور تھی، میں نے وہ ان کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کو 2 حصے کیا، ایک حصہ اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا اور چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سنایا۔ یہ واقعہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے؟ آئے ذرا صحیح بخاری مسلم کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جسے بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، جسے بیٹیاں عطا کی گئی، فاحسن الیہن، تو اس نے اپنی ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان بیٹیوں کا اچھا خیال رکھا، ان کی اچھی تربیت کی، کن لہ سترا من النار، تو وہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے پردہ بن جائے گی، اسے جہنم سے جانے سے روک لے گی، اس کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت بن جائے گی۔ یہ بیٹیاں انسان کو جنت میں لے جانے کی وجہ اور سبب بنتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من رجل تدرک له ابنتان، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، پیچھے روایت تھی 3 بیٹیاں، یہ روایت ہے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ما من رجل تدرک له ابنتان، کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہو، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو،
صاحبتہ، جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں، اس کے پاس رہیں، تو وہ ان کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، بھلائی کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی تربیت کا خیال رکھے، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ الا ادخلتہ الجنہ، لیکن وہ دونوں بیٹیاں اپنے اس باپ کے لیے، اس اچھائی کرنے والے کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گی۔ جس بیٹی کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کی اسلام نے کیا عظمت بیان کی ہے کہ یہ وہ بیٹی کی پرورش کرنے والا، بیٹی کا خیال رکھنے والا، بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے والا، وہ جہنم سے دور ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعزاز بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی، جس نے اپنی دو بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پالا پوسا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو اس طرح ملا کر یہ فرمایا، جاء یوم القیامت انا وہوا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ وہ اسی طرح کل قیامت کے دن جس طرح آج ہاتھ کی یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، کل قیامت کے دن وہ میرا اس طرح ساتھی ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی عورت والے واقعے کے اندر ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ انہا قد اوجب لہا فیہا الجنہ، کہ جب اس نے کھجوریں اس کو دے دی اور خود بھوکی رہ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انہا قد اوجب لہا فیہا الجنہ، کہ اس عورت کے لیے، ان بیٹیوں کے اس عمل کی وجہ سے، اس عورت کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اوجب الجنہ، اس عورت کے لیے، اس ماں کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، یا یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسلام تو محترم بھائیوں ہمیں اپنی بیٹی کی، عورت کی، بیٹی کی اس قدر عظمت بیان کرتا ہے، اس قدر عزت بیان کرتا ہے، اور آج ہم اسلام سے دور ہو کر کفار کی روش پر چلتے ہوئے، انہی کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آج ہم بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو، امام احمد کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو امام احمد یہ کہا کرتے تھے، الانبیاء کانوا آباء البنات، انبیاء کی بھی بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، یہ بیٹیاں رحمت ہیں، اور محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں ہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، کیا طریقہ کار تھا، کیا کیسا برتاؤ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بیٹیوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔
اگر آپ کی بیٹی آتی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر آگے جاتے، اس کو پکڑ کر اپنے پاس لاتے، اسے بوسہ دیتے، اپنے قریب بٹھاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، اس سے شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے متعلق، فاطمہ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا گوشہ ہے، یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ طرز عمل تھا۔ ہمیں بھی، کیونکہ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اپنے اللہ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ تیرا وعدہ تھا، تو نے ہمیں اولاد دی تھی، بیٹیاں دی تھی، ہم نے ان کی اچھی پرورش کی، اور تیرا وعدہ تھا کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والے کو جنت کے اندر جگہ ملے گی، جہنم سے دوری ملے گی۔ آج اے اللہ ہم تجھ سے جنت کی طرف گار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو صحیح اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔